बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन मीडिया को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग क्यों कर रहा है? अमेरिकन मीडिया को पेंटागन की पॉलिसी से क्या इख्तलाफात हैं? क्या वाकई अमेरिका में आज़ादी इजहार अब एक नया मौजू बनने जा रहा है, एक नए सियासी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करने के लिए जा रहा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या गजा अमन माहिदे को तोड़ सकते हैं? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 30 से जायद बड़े मीडिया आउटलेट्स ने ये ऐलान किया है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेंटागन के हवाले से जो नए कवायद असूल और जवाबित जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो उनको तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो किसी भी सूरत अमेरिकन गवर्नमेंट की और पेंटागन की इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस आज़ादी इजहार के लिए थ्रेट हो, लोगों के हक के राय दही को, लोगों के जानने के हक को मुतासर करें। इस किस्म की किसी भी पॉलिसी के ऊपर अमेरिकन मीडिया वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो सेंसरशिप की नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब बुनियादी तौर पर पेंटागन की जानिब से एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इस नई पॉलिसी के मुताबिक जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनको एक असूल के तहत कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर दस्तखत करने होंगे, और वो जो असूल हैं वो ये कहते हैं कि वो किसी भी किस्म की फौज से मुतालिक कवरेज या इंकशाफात बगैर इजाज़त के नहीं करेंगे, और उनको एक लिमिटेड एक्सेस दी जाएगी, और ये सब कुछ किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। ये वसी तर कौमी मफाद के नाम पर अमेरिकन मीडिया को, उसकी कवरेज को लिमिट किया जाएगा। और ये जो लिमिटेशन है ये बुनियादी तौर पर पेंटागन के पर्सपेक्टिव से की गई। अब पेंटागन बुनियादी तौर पर अमरीकी महकमा दिफा को कहते हैं, और ये जो महकमा दिफा है इसके नाम को अब महकमा जंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो 30 से जायद मीडिया आउटलेट्स हैं इनका मौक़िफ़ क्या है? ये कहते हैं कि $1 खरब से जायद रकम अमेरिकन फौजों पर खर्च होती है अमेरिकन टैक्स पेयर की। तो ये अमेरिकन टैक्स पेयर का हक है कि वो ये जान सकें कि अमेरिकन फौजें क्या कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, ये रकम कहाँ पर खर्च की जा रही है। इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ये पता लगना चाहिए कि अमेरिकी फौजों का नेशनल सिक्योरिटी में, दुनिया के अमन के अंदर क्या रोल है। और यहाँ पर अब ये बात समझने वाली है कि आखिर अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों खौफजदा है मीडिया की अकाउंटेबिलिटी से, मीडिया के सवालात से। क्योंकि एक फ्रेमवर्क के तहत कोई भी इदारा है नेशनल सिक्योरिटी का, वो एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, असूल भी बनते हैं, क़वाइद ज़वाबित भी बनते रहते हैं। मगर ये क्यों तासुर मिल रहा है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की तरफ से कि वो आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ है, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर जो पेंटागन के इस वक्त वज़ीर दिफा हैं अमेरिका के, सरबराह कह लीजिए एक तरह से, वो एक टाटा बाय बाय कर रहे हैं अमेरिकन मीडिया के उन चैनल्स को जिन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि पेंटागन के जितने भी कार्ड्स थे जो कि बैजेस जारी किए गए थे कवरेज के हवाले से, मीडिया आउटलेट्स को कहा गया है कि वो वापस कर दें। जितने भी दफातर पेंटागन के अंदर मीडिया सेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स को और अखबारात को दिए गए थे, उन दफातर को खाली करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये मुतालबात बड़ी शिद्दत के साथ आ रहे हैं और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज दिखाई नहीं दे रहा। मगर एक तरफ अमरीकी सदर हैं जो कि एक रिजिड फॉर्म के अंदर खड़े हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया है, उसके अंदर भी एक बड़ी यूनिटी दिखाई दे रही है। अब ये जो पेंटागन की मीडिया एसोसिएशन है, इसके
100 کے قریب ممبرز ہیں، یعنی کہ 100 ایسے آؤٹلیٹس ہیں، اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں جو پینٹاگون کا حصہ ہیں۔ یہ جو 100 چینلز ہیں، ان 100 چینلز کے اندر یا وہ لوگ جنہوں نے دستخط کرنے سے انکار کیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ سی این این ہے، وہ نیو یارک ٹائمز ہے، وہ واشنگٹن پوسٹ ہے، وہ وال اسٹریٹ جرنل ہے، وہ فاکس نیوز ہے۔ یہ بڑے بڑے اخبارات ہیں۔ جب بھی عالمی منظرنامے کی بات ہوتی ہے تو رائٹرز جیسے انسٹیٹیوٹس کا، پریس ایجنسیز کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری میڈیا آؤٹلیٹس اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا پالیسی سے نالاں ہیں، ناراض دکھائی دے رہے ہیں اور ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، جھک نہیں رہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک میڈیا کرائسس امریکہ کے اندر کریٹ ہو گیا۔ اب اس سے پہلے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے اور امریکن میڈیا کے تعلقات کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے چند دن پہلے ایک واقعہ ہمارے سامنے ہوا جب امریکہ نے اٹیک کیا ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر۔ تو اس اٹیک کے حوالے سے جو دعویٰ اسرائیل کر رہا تھا، امریکن پریزیڈنٹ کر رہے تھے، امریکن میڈیا اس کی تردید کر رہا تھا۔ امریکن میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ کا حملہ ناکام ہے، ٹرمپ کے حملے نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیمیج نہیں کیا، اور اس کے حوالے سے وہ مختلف قسم کے ثبوت بھی پرووائڈ کر رہے تھے۔ تو یہ جتنے بھی ثبوت دیے جا رہے تھے، جتنی بھی بات چیت کی جا رہی تھی، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ سارے کے سارے ثبوت یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ اور ٹرمپ کو ٹرمپ میڈیا چاہیے، ٹرمپ فرینڈلی میڈیا چاہیے، مگر میڈیا ٹرمپ کی پالیسی کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر امریکن میڈیا ٹرمپ کی پالیسی کو فالو نہیں کرتا تو مستقبل میں ٹرمپ کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے۔ میڈیا کو بنیادی طور پہ واچ ڈاگ آف دی سوسائٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میڈیا اوپینین کو شیپ کرتا ہے، اوپینین کو مولڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو اوپینین شیپ کرنا اور مولڈ کرنا ہے، اگر اس میں ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اگر وہ نیگیٹیولی پورٹرے ہوں گی تو یہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک ٹروتھ سوشل کے نام سے اپنا ایک پلیٹ فارم لانچ کر دیا تھا۔ ٹرمپ کو بھی اس کے خیالات کی وجہ سے ایک کارنر کیا گیا۔ تو ٹرمپ کے اور میڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ٹائمنگ کا فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹرمپ کو یہ ملکہ حاصل ہے، وہ کبھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی موضوع کو، کسی بھی بات چیت کو وہ سوئنگ کر سکتے ہیں۔ ان کی سوئنگ کیپیسٹی بہت زبردست ہے۔ یعنی ابھی یہ کل کی بات ہے کہ انہوں نے غزہ معاہدے پر دستخط کیے، اس پر کریڈٹ لیا، اس کے اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پہ پینٹ کیا، مگر آج ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں حماس کے حوالے سے، حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے، ٹرمپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو اس کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی، اور طاقت کے ذریعے حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک مرتبہ پھر ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ جو ایک پیس کا نیریٹو تھا وہ ایک دھوکہ تھا، صرف وہ یرغمالیوں کی رہائی تک کا پیس کا ایگریمنٹ تھا، لیکن ابھی بھی ان کا اصل ٹارگٹ حماس ہے، اور نہ حماس نے سرنڈر کرنا ہے، نہ ٹرمپ نے اپنی اس جنگی فلسفی سے، اس اسٹریٹجی سے باز آنا ہے۔ ابھی یہ جو پینٹاگون کے حوالے سے جو میڈیا اسٹریٹجی کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وزارت دفاع کو وزارت جنگ میں بھی کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو مستقبل کے خیالات ہیں، جو پرسپیکٹو ہے، اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ کچھ جنگیں چھیڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ٹرمپ کچھ فرنٹس، کچھ محاذوں کو کھولنا چاہتے ہیں۔ دفاع جو ہے وہ ایک پازیٹیو کنوٹیشن ہے، پازیٹیو ورڈ ہے کہ آپ کی پالیسی ڈیفینسو ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وزارت جنگ، تو جنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، آپ اوفینسو پوزیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اوفینسو اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں گے، اوفینسو پالیسی کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ اب یہ جو اوفینسو پالیسی ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگی، اور کیا امریکن میڈیا کو شامل کیے بغیر
ٹرمپ دنیا کو مطمئن کر سکیں گے؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ تو یہی سارے ادارے ہیں، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، CNN، آر ٹی تو خیر ایک اور ملک کا ایک میڈیا کا ایک ادارہ ہے۔ تو جو اتنی بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں، اگر وہ ٹرمپ کے خلاف چلی جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے لیے ایک نیریٹو شیپ دیا جا رہا ہے، ایک جو پرسپشن بلڈنگ کا کام ہے وہ بڑا نیگیٹو جا رہا ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم پاکستان جیسے ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ گلا کرتے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے، میڈیا کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سیکیورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور ہم جو آزادی اظہار کے اور آزادی صحافت کے جو انڈیکس ہے ان کو ہمیشہ ہر سال ہم بیان کرتے ہیں، لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر بھی، سپر پاور کے ملک میں بھی میڈیا آزاد نہیں ہے۔ سپر پاور کے ملک میں بھی میڈیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کو گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس بنایا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان کے اندر پیکا جیسے کالے قانون انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں، ڈریکونین لاس انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے پینٹاگون بھی امریکہ کے اندر قوانین کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو کہانی سیم ہے، حکمرانی کا جو سٹائل ہے وہ بھی آلموسٹ سیم ہے۔ تو آنے والے دنوں کے لیے اگر امریکی میڈیا کے لیے اچھا وقت نہیں آ رہا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر میڈیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔